تو ہی بہتر جانتا ہے. لا علم لنا انک انت علام الغیوب. اے اللہ، اللہ الغیوب، عالم الغیب، چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا، غیب کا علم رکھنے والا، اے اللہ سوائے تیرے اور کون ہے؟ تو ہی تو ہے. ہم تو وہ باتیں نہیں جانتے کہ تیری مخلوق نے تیرے پیغام کے ساتھ کیا کیا. آگے اس موضوع پہ طویل تفصیل سے گفتگو پائے. ایسے سارے گرامی، یہاں ایک بات یہ بھی جان لینی چاہیے کہ انبیاء اس بات کا اظہار فرما رہے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے. یعنی مقدموں کا فیصلہ کرتے ہوئے، لوگوں کے معاملات کو طے فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ نحن نحکم بالظواہر واللہ متولی السرائر. جو ہمیں ظاہری طور پہ نظر آتا ہے اور جیسے جیسے ہمیں گواہیاں ملتی ہیں ہم تو اس کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. دلوں کے بھید، راز کی باتیں، چھپے ہوئے حقائق، وہ تو صرف اللہ کے پاس ہے. یہی بات اللہ کے تمام انبیاء اللہ کے حضور کہہ رہے ہیں. اور یہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ پوچھا ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ مخلوق سے بہت سے سوالات کیے. حدیث میں آتا ہے کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس: عن عمره فيما أفنى، وعن شبابه فيما أبلى، وعن ماله من أين اكتسب وأين أنفق، وماذا عمل بما علم. فرمایا کہ انسان کے بچے، آدم کے بیٹے کے جو 2 قدم ہیں نا، وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ ان 5 سوالوں کا اللہ کے حضور جواب نہ دے دے. قیامت میں اللہ کے حضور پیش ہوگا تو پیش ہوتے ہی 5 سوالات کرتے ہیں. اس کے بعد اس کو کہیں لے جانا ہوگا تو وہ جائے گا، لے جائے. پہلے سوال کے عن عمرہ فیما افنی، ہم نے تمہیں لمبی عمر دی تھی، کہاں گوا کے آئے، کہاں اس کو خرچ کر کے آئے، کن کاموں میں لگا کے آئے، کس لیے آئے تھے اور کیا خرچ ہے. دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلا، اور اس عمر میں ایک حصہ شباب کا بھی تھا، جوانی کا، جس میں انسان انتہائی قوت اور انتہائی جوش و جذبے کے عالم میں تھا. یہ جوش، جذبہ، یہ قوت، یہ صلاحیتیں، یہ زندگی کا بہترین حصہ یہ کہاں لگا کے آ گئے. وعن مالہ من این اکتسب وأین انفق، اور مال کیسے کمائے. یہی پوچھا کہ کتنا کمائے، یہ ہمارا محکمہ نہیں ہے، یہ دوسرا. کتنا کمایا وہ تو وہ جانتا ہے، اس نے لکھ دیا. ہمارا محکمہ این اکتسب، کہاں سے کمایا، کیسے کمایا. ملنا تو اتنا ہی تھا، 100 روپے ملنے تھے تو 100 میں سے کتنے حلال کی کمائی، کتنے حرام کی کمائی. یہ مارکنگ ہے. 50 حلال کی کمائی، 50 حرام کی کمائی، 50% مارکس کٹ گئے. ملنے تو اتنا ہی ہے. کماؤ، کیسے کمائے.
وہ جو رزق جو تمہارے لیے میں نے 1 کروڑ روپے لکھ دیا تھا تمہاری زندگی کے لیے، یہ 1 کروڑ تم نے کس طرح اور کہاں سے کمایا؟ وَأَيْنَ أَنفَقَ، اور کہاں خرچ کیا؟ اور آخری سوال ماذا عمل بما علم، اور جتنا علم حاصل کیا، جو علم ہم نے تمہیں نبوت بھیجی، اولیاء اللہ بھیجی، قرآن بھیجا، بڑے بڑے ادارے ہم نے تمہارے لیے قائم کروائے، یونیورسٹیاں، مدرسے، اتنے ہم نے انتظامات کیے تمہارے علم کے لیے، کتنا عمل کیا تم نے، کتنا علم حاصل کیا، کتنا عمل کیا؟ ہمارے یہ 5 سوالات ہو گئے. ان 5 سوالات کا جواب دیے بغیر کوئی شخص اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا. اور بات یہ کہ عزیزان گرامی، یہ اللہ کا میثاق ہے، عہد ہے اپنے بندوں کے ساتھ، اور اس عہد میں انبیاء بھی شریک ہیں، امتی بھی شریک ہے، اسی کا سوال کیا جا رہا ہے. ہاں یہاں ایک بات میں وہ بار بار آگے آئی، قالوا لا علم لنا، انبیاء کہہ رہے ہیں کہ ہمیں علم حاصل ہے، اور کہہ رہے ہیں انک انت علام الغیوب، اے اللہ علام الغیوب صرف آپ ہی. یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ جن بھائیوں کو، علماء کو، بزرگوں کو، دوستوں کو یہ غلطی ہو گئی کہ انبیاء عالم الغیب ہوتے ہیں اور ہر چیز کا علم رکھنے والے ہوتے ہیں. قرآن اس کی نفی کر رہا ہے. انبیاء بار بار کہہ رہے ہیں قرآن میں، جس میں آگے بھی آپ 2-3 جگہ پڑھیں گے، کیا علم تیرے پاس؟ ہم نہیں کہتے. تو یہ میں نے ایک بزرگ سے بچپن میں پوچھا، میں نے ایسے ہی بچہ ہوتا تو سوالات کرتا، طالب علم کے زمانے میں نے کہا کرتی ہے انبیاء سارے کے سارے عالم الغیب ہوتے ہیں، اور عالم ما کان و ما یکون ہوتے ہیں، کہ جو آگے ہونے والا ہے اس کا بھی سارا علم، جو پیچھے ہو گیا اس کا بھی سارا علم. تو پھر یہ حضرت جبریل علیہ السلام انبیاء کے پاس کیا لے کے آتے ہیں؟ وہ تو پہلے سے علم ہے، تو کیا بتانے کے لیے آتے ہیں، کیا سکھانے کے لیے آتے ہیں؟ تو ایک بزرگ نے تو معاملے شکر سنا، یہ تو ساری ڈرامہ بازی ہے، وہ نہ جبریل کے آنے سے کوئی ضرورت نہیں ہوتی، انبیاء کو پہلے سے ہی علم ہوتا ہے. انہوں نے تو معاملے صاف. پھر اسی طالب علمی کے زمانے میں بہاولپور یونیورسٹی میں ایک بزرگ تھے، شیخ الحدیث، وہ بھی ایسی باتیں کرتے تھے کہ یہ انبیاء کا علم جو ہے وہ سب چیزوں پہ محیط ہوتا ہے. وہ اتفاق سے پڑھا رہے تھے اور حدیث آ گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تھے، جبریل آ گئے، وحی نازل ہو گئی، انہوں نے کہا اقرا، پڑھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیسے پڑھوں؟ اور پھر کہا اقرا، پھر وہی جواب، پھر انہوں نے کہا اقرا، پھر آگے آیا اقرا، اور پھر بھیجا، اور لمبی حدیث ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار گلے لگایا اور خوب بھیجا، اور پھر وہ 5 آیتیں نازل ہوئی، اقرا بسم اللہ. تو ایک طالب علم میں سوال کر لیا کہ حضرت جبریل کہہ رہے تھے کہ اقرا پڑھیے، تو آپ بار بار یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ ماں انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں؟ آپ کو بات ہے کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ عالم الغیب ہوتے ہیں، ہر چیز کا علم رکھتے ہیں. تو پھر حضور عالم الغیب تھے تو وہ یہ کیوں فرما رہے تھے کہ میں پڑھا ہوا نہیں؟ پتہ کیا جواب دیتے ہیں؟ ماتے تو ماں انا بقارئ، جواب نہیں پڑھ رہا. تم کون ہوتے مجھے پڑھانے والے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. اس بات جھٹائی کی، اس کو آپ کچھ نہیں کہا تھا. عزیزان گرامی، یہ
بہت بڑی بدنصیبی ہوتی ہے کہ اللہ کا رسول آئے اور ہمیں اللہ کا مکمل دین مکمل حالت میں لے کے چلا جائے، اور ہم اس دین کو تو چھوڑ دیں اور اپنے جی سے گھڑ کے ایک من چاہا، ایک فرضی، ایک دے مانائی ہم دین اپنی طرف سے بنا دیں اور لوگوں کو اس دین پر عمل کرنے میں لگا دیں۔ یہ ایک بہت بدنصیبی کی بات ہوتی ہے۔ دیکھیے ایک بات کو ذرا دھیان سے سنیں، علم ہو یا کوئی اور صفت ہو، اللہ کی صفات میں اور مخلوق کی صفات میں 3 بنیادی فرق ہے۔ یہ فرق کوئی بھی صفت ہو، یہ فرق اگر آپ کے ذہن میں رہ گیا، سمجھ میں آ گیا، تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کبھی شرک کا شکار نہیں۔ 3 بنیادی فرق ہے، زندگی ہو، ارادہ ہو، علم ہو، قوت ہو، جتنی صفات ہیں۔ اللہ کی صفت ہے زندہ، حی، ہم بھی زندہ، وہی صفت اللہ کی، وہی صفت ہماری۔ اللہ کی صفت یہ کہ وہ دیکھنے والا، بصیر، ہماری صفت بھی بصیر، وہ دیکھتے ہیں۔ اللہ کی صفت ہے علیم، اللہ نے بندوں کو بھی جاننے والا بنایا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم صفت میں اللہ کی صفت کے برابر ہیں، بہت فرق ہے۔ اللہ حی ہے، مگر اللہ کی زندگی ہماری زندگی کی طرح مانگی ہوئی زندگی نہیں ہے، عارضی نہیں ہے، محدود نہیں ہے۔ اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، کسی نے اللہ کو زندگی دی نہیں ہے۔ مخلوق میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کی زندگی اللہ سے مانگی ہوئی نہ۔ تو اللہ کی زندگی ذاتی ہے، عطائی نہیں۔ اللہ کی زندگی دائمی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، عارضی نہیں، عزت رشتہ کے بعد چھٹی ہوگی۔ اور اللہ کی زندگی لامحدود ہے، اس کی حیات کی یہ صفت جو ہے۔ ہماری زندگی، اس کی صفات، اس کی قوتیں بڑی محدود ہیں، لیکن ہوا سے ہم سے کیا طاقت ہے؟ ایسی یہ 3 صفت ہے۔ اللہ کی صفات دائمی ہے، عارضی نہیں ہے، لامحدود ہے، محدود نہیں ہے، اور اس کی اپنی ذاتی ہے، کسی کی دی ہوئی نہیں۔ اس کے برعکس بندوں کی صفات مانگی ہوئی ہے، ذاتی نہیں ہے، عارضی ہے، دائمی نہیں ہے، محدود ہے، لامحدود نہیں ہے۔ بس اتنی سی بات سمجھ میں آ جائے، جھگڑا تو اللہ کے نبی کا، اللہ کے رسول کا علم بے حد حساب بہت زیادہ، لیکن ان 3 صفات سے باہر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کا علم، خواہ قرآن مجید ہو، وحی ہو، الہام ہو، یہ سب غیب کا علم، مگر اللہ کا دیا ہوا ہے، عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کا علم عارضی ہے، دائمی نہیں ہے، اللہ جب چاہے واپس لے لے۔ وہ آ رہے تھے نا لیلۃ القدر بیان کرنے کے لیے، راشد میں دعا کے جھگڑا دیکھا، اللہ تعالیٰ نے بلوا دی، دیا ہوا علم واپس لے لیا۔ تو اللہ کے نبی کا علم عارضی ہوتا ہے، دائمی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ جس چیز کو چاہے دماغ میں رکھے، جس چیز کو چاہے واپس لے لے۔ اور اللہ کے رسول کا، نبی کا علم محدود ہوتا ہے، بس اتنا ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ دینا چاہے۔ اللہ کا علم محدود۔ یہ اگر 3 صفات آپ کے ذہن میں رہ جائیں تو پھر کبھی نہیں کہیں گے کہ اللہ کے علم میں، حضور کے علم اور اللہ کے علم میں فرق ہے۔ علم غیب سے انکار نہیں ہے، قرآن سارا ہی علم غیب ہے، وحی ساری علم ہے، لیکن اس کے باوجود ہم عالم الغیب نہیں کہہ سکتے، علام الغیوب نہیں کہہ سکتے،
کسی اللہ کے بندے کو، نبی کو، ولی کو، رسول کو، خاتم الرسول